یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا ہے تو ہم منائیں. یہ عمومی طور پر یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ صحابہ نے کہاں میلاد منایا ہے. صحاح ستہ کی ایک بڑی ہی مستند کتاب ہے سنن نسائی. اس کے اندر حدیث مبارکہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول کاتب وحی ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے. صحابہ کرام علیہم رضوان گھیرا لگائے تشریف فرماتے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے بیٹھنے کی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں حضور جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا وہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ رب نے ہمیں ہدایت دی ہے دین اسلام کی طرف. واہ واہ سبحان اللہ. اور آگے کا جملہ بڑا پیارا ہے، فرمایا وہ منا علینا بکا، فرمایا حضور آپ کی صورت میں جو ہم پر احسان فرمایا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر یہ میلاد نہیں ہے پھر ہم یہ پوچھتے ہیں میلاد کہتے کس ہیں؟ اور پھر آگے کمال یہ ہوا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا خدا کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو؟ یعنی آگے بات کوئی بہت بڑی ہونے والی ہے نا. جب یہ حضور قسم ارشاد فرما رہے کہ فرمایا کہ کیا خدا کی قسم تم یہی کر رہے تھے، اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام سارے مل کر عرض کرتے ہیں حضور خدا کی عزت کی قسم ہے ہم یہاں بیٹھ کر بس یہی کام کر رہے تھے. اب آگے جو معاملہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم یہ گمان نہیں کرنا کہ میں تم پر تہمت لگا رہا ہوں والعیاذ باللہ، یہ قسم اس لیے لے رہا ہوں نا، مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، بلکہ میں تو یہ قسم اس لیے لے رہا تھا کہ ابھی ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ملائکہ کے درمیان آپ کے صحابہ کے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو اللہ رب العزت کا اس عمل پر راضی ہونا، خوش ہونا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا. بہت اچھا. اور صحابہ کا عمل بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا یہ ثابت ہو گیا. کمال ہو گیا. اور آگے میں یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں. اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ تو بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، نہ لائٹیں لگائی تھی، نہ جلوس تھا، نہ جھنڈے تھے، تو یہ کیوں آج ایسا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو ہم یہاں پر یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ جو سارا اہتمام ہے نا یہ مروجہ دور کے حساب سے ہے، کیونکہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہیں. سرکار کے دور میں مدارس تھے، مدرسہ تھا، وہ مدرسہ بالکل تھا، صفا کا چبوترا تھا، کوئی ایک 4 منزلہ عمارت نہیں تھی، کوئی ایک ایسی عمارت تعمیر نہیں کی گئی تھی. تو آج کیوں تعمیر کی گئی ہے؟ اسی طرز پر عمل ہونا چاہیے تھا، بہت اچھے، وہی طرز اپنانا چاہیے تھا. تو جواب کیا ملتا ہے؟ نہیں، اصل میں ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. پھر مساجد کی طرف غور کریں تو مساجد جو آج تعمیر ہوئی بھی ہیں کیا حضور کے دور میں بھی ایسے ہی مساجد تھی؟ نہیں، آج کے دور کا تقاضا ہے. تو اسی طرح میں مختصر کرتا ہوں ورنہ کئی مثالیں اس کی ہیں. صحیح. اگر یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جھنڈے، جلوس اور یہ جو لائٹیں ہیں یہ کیوں، تو یہ ساری چیزیں دور کے تقاضے کے مطابق ہیں. جھنڈا کیوں لگایا جاتا ہے میں اس پر ایک بات کر کے، حضرت نے تو بالکل جلوس کے حوالے سے بات کو کلیئر فرما دیا ہے. چراغے کے حوالے سے بھی بات بالکل کلیئر ہے کہ جہاں پر 2 گھر میں لائٹیں لگی ہوئی ہوں، وہ ایک بندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹا کر حضور خیریت لائٹیں کیوں لگائی ہوئی ہیں؟ تو کہتا ہے حضور کے میلاد کی لائٹیں. تو وہی کہتا ہے ہاں تو بدعت، یہ بدعت ہے، یہ درست نہیں ہے. اور برابر ہی کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کہے کہ حضور خیریت آپ نے لائٹ لگائی ہوئی ہے، تو وہ کہے کہ نہیں اصل بچے کی شادی اس لیے لگائی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے جی مبارک ہو آپ کو. یعنی لائٹیں وہاں پر بھی، لائٹیں یہاں پر بھی. فرق کیا ہے کہ اس نے اپنے بچے کی خوشی منائی تھی تو اس پر وہ خوش ہو گیا، وہ نہ جانے اب کس کا بندہ تھا. لیکن یہاں پر الحمدللہ رب العالمین یہ جو خوشیاں، یہ لائٹیں لگائی گئی ہیں اپنے بچے کی خوشی میں نہیں، آمنہ کے لال کی خوشی میں لگائی گئی ہیں. تو حضرت وہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بدعت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ دین کا حصہ بنا رہے ہیں. بولا وہ تو چلو ایک شادی ہے نا، اسے لائٹ لگائی ہے، مگر یہ حضور کا نام لے کر اس کو دین میں شامل کر رہے ہیں لائٹوں لگانا. ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا شادی دین نہیں ہے؟
उलमा यहां तक फरमाते हैं कि दो इबादतें हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जिसका आगाज हुआ है और कयामत तक वो कायम रहेंगी। सही। वो कौन कौन सी? फरमाते हैं एक ईमान, दूसरा निकाह। तो निकाह तो इबादत साबित हो गई। अब यहां पर क्यों सवाल बदला जाता है और क्यों ऐसी बातें की जाती हैं? तो पेट का दर्द कुछ और है। अब यहां पर झंडे के हवाले से हुजूर की विलादत हुई, सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम 3 झंडे लेकर आए हैं, एक मशरिक, एक मगरिब और एक खाने काबा की छत पर लगाया गया। तो हम यही दलील को पकड़कर कहते हैं कि जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने झंडा लगाया है और हुजूर की खुशी में लगाया है तो हम तो हुजूर के गुलाम हैं ना, तो फिर हम क्यों ना झंडा लगाएं। और फिर एक और बात यहां पर कि झंडा होता है अलामत। सही। और अगर हम यहां पर कहीं से गुजरें और किसी की छत पर कोई झंडा देखें, किसी तंजीम, किसी तहरीक का, तो गुजरने वाला अगर उस घर में रहने वाले को नहीं जानेगा, वो ये कहेगा कि इस घर में रहने वाला जो बंदा है ना, उसका ताल्लुक इस तंजीम, इस तहरीक से है। हम मिलादे पाक पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का झंडा लगाकर ये बताते हैं कि लोगों, हम अगरचे गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, लेकिन हमारा झंडा लगाकर पैगाम ये है कि आज भी हमारा ताल्लुक अगर किसी जात से है तो वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। तो ये जो मुरव्वजा तरीके हैं, इस पर भी कोई कलाम ना किया जाए। अगर कलाम होगा तो फिर हम तुम्हारे अमाल पर भी कलाम करेंगे, जिसकी हकीकत हदीस से साबित हो गई। तो हम यही प्यार से कहते हैं कि इसे मनाना शुरू कर दो और मुस्तफा करीम की आमद के नारे लगाना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।